وسلم على حبيبه الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتم الحج والعمرة لله آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے حجاج کرام ہمارے یہاں سے بھی مہاڑا سے بھی اور پوری دنیا سے جو ہے حج کے لیے جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان حاجیوں کے صدقے میں ہم سبوں کو بھی اس سفر کی اجازت عطا فرمائے اور ان حاجیوں کے حج کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو کرنے جا رہے ہیں، اور ان کے صدقے میں ہم سبوں کو بھی حج کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چند باتیں حج کے تعلق سے عرض کر دوں کہ حج جو ہے یہ صاحب استطاعت پر یہ فرض ہے، صاحب استطاعت پر یہ فرض ہے۔ بہت سارے ہمارے احباب ہیں جو جن پر حج فرض ہے مگر جاتے نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ حج فرض ہے مگر حج کرنے وہ نہیں جا رہے ہیں۔ بھائی ایک روم ہو گیا رہنے کے لیے، پھر دوسرے کی طرف بڑھ گئے، پھر دوسرا ہو گیا تو تیسرے کی طرف بڑھ گئے، مگر حج کے لیے نہیں جا رہے۔ یاد رکھیں، میں اس پر ایک دو حدیث سناتا ہوں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسے لوگوں کے لیے جن پر حج فرض ہے، کچھ وصیتیں ہوتی ہیں جو واجب ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ واجب ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ان وصیتوں میں سے ایک واجب وصیت یہ بھی ہے۔ میں کہتا ہوں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، کم سے کم نیت تو ہر سال کرواؤ جن پر حج فرض ہے۔ میں ان سے اپیل کرتا ہوں اور ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں امام ہونے کے ناطے آپ کو، کہ جن پر حج فرض ہے نیت ہمیشہ کرو کہ میں انشاءاللہ جاؤں گا۔ میں نیت ضرور کریں، آپ ہر سال نیت کریں، کوشش کریں چلے جائیں، مگر میں جو سمجھا رہا ہوں اس کو غور سے سمجھیں آپ، کہ نیت ہر سال کریں آپ۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار حج کیے تو اتنا پیسہ چلا جائے گا اور اتنے ہی پیسے ہمارے پاس ہیں، پھر ابھی ہمیں روم بھی خریدنا ہے، آپ کسی حاجی کو بھیک مانگتے دیکھے ہو؟ کسی عمرہ کرنے والے کو بھیک مانگتے دیکھے ہو؟ یہ آپ نے کہاں سے سوچ لیا حج کرو گے تو پیسہ کم ہو جائے گا؟ آپ تجارت میں لگاتے ہو تب یہ خیال نہیں آتا ہے تجارت کروں گا تو نقصان ہوگا، اور رب کے یہاں اگر لگا رہے ہو تو یہ خیال آنا یار پیسے کم ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کے مال میں اضافہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ حج و عمرہ کیا کرے گا۔ یہ سرکار اسلام نے فرمایا ہے، تو اس سے کم نہیں ہوتا۔ ہاں جو لوگ نہیں جاتے ہیں، اچھا وہ مسئلہ میں سمجھا دوں پہلے، وہ یہ اس لیے میں نے یہ جملہ آپ سے کہا ہے کہ جن کے پاس اتنے پیسے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی اولاد کو وصیت بھی کر دیں۔ آپ یاد رکھیے گا میرا یہ جملہ، ورنہ آپ مر جاؤ گے۔ یہ فرض ہے، حج کیا ہے؟ صاحب استطاعت پر، ہر کسی پر نہیں، صاحب استطاعت۔ اگر آپ مر گئے تو اولاد تو آپ کی طرف سے حج کرے گی نہیں، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ وہ تو اصال ثواب نہیں کرتی ہے، یہ تو تیجا دسواں بسواں نہ نکلا ہوتا تو شاید وہ بھی نہیں کرواتے۔ اور پھر اگر یہ بھاڑے والی جو قرآن خوانی چل رہی، اگر یہ نہیں ہوتی تو وہ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اولاد ہے مگر اس کو قرآن پڑھنا اپنے باپ کے لیے نہیں ہے، جبکہ آپ کر سکتے ہو، سبحان اللہ پڑھ سکتے ہو، الحمدللہ پڑھ سکتے ہو، سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہو، پڑھ کے اپنے والدین کے نام پہ بخشا کرو نا، اپنے خاندان والوں کے نام پہ بخشا کرو۔ سب کچھ یہی حافظ جی لوگ ہی کریں گے۔ آپ نے تو آسان پا لیا کہ بھاڑے والی چیز چل گئی ہے، کہ راستہ نکل گیا ہے، 2 پیسے اور ہو جائے گا۔ جس طرح آپ رو کے اپنے والد کی بخشش کے لیے دعا مانگو گے، حافظ جی مانگیں گے، قاری صاحب مانگیں گے؟ یار آپ خود کرو، آپ کے گھر والے گئے ہیں، آپ نے اپنا کھویا ہے، یہ آپ کا اپنا کام ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔ ہاں ٹھیک ہے بھئی، بہت زیادہ پڑھانا ہے تو طلبہ اعظام چلے جائیں، بے شک لے جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا قدم جس گھر میں پہنچتا ہے اللہ وہاں رحمتیں نازل فرماتا ہے، یہ بھی ہونا چاہیے۔
یہ جس قبرستان سے گزر جائیں 40 دن کے لیے اللہ اس قبرستان سے عذاب ہٹا لیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، بالکل ان کو بلائیں۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، تقریروں میں سمجھاتا ہوں، میں اس پر اس لیے زیادہ نہیں بولتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سوچے امام صاحب شاید یہیں کے لیے بول رہے ہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ ٹھیک، میں یہ سمجھاتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے نا، مال دیا ہے، جو کچھ دیا ہے، تو یہ جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں نا، ان کو ضرور شامل کیا کریں اس میں۔ یہ ایک ایسی تجارت ہے کہ اس کا صلہ جب آپ قبر میں دیکھیں گے نا تو حیران رہ جائیں گے آپ۔ جو میں نے پڑھا ہے قرآن و حدیث کے روح سے، وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں مفہوم۔ تو کم سے کم ان کی دعوتیں ہیں، ان کے جو ہے جو ان کی جو ضروریات ہے ضرور کیا کریں، ضرور کیا کریں، مگر اللہ کی رضا کے خاطر۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ضرور ان کو بھی بلائیں، قرآن خوانی کرائیں، مگر سب سے زیادہ کوشش آپ کریں، آپ خود کریں، چلتے پھرتے اپنے گھر والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہیں۔ تو میں نے یہ بتایا آپ کو کہ آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہو نا کہ نہیں ابھی تو بہت کام ہے، اور پھر مر گئے آپ، تو کیا اولاد سے سوال ہوگا؟ آپ بتائیں مجھے۔ سوال آپ سے ہوگا کہ تو نے حج کیوں نہیں کیا۔ اب یہ کہو کہ مولا وہ میرا بیٹا تھا، تو اللہ فرمائے گا کہ اس کا رزاق میں تھا کہ تم تھے۔ میں آپ کو بتاؤں رزق کس طرح بڑھتی ہے، آپ سب آپ کے ساتھ ہوتا ہے، سوچتے نہیں ہو برابر۔ مثال کے طور پہ جب پہلے آپ سنگل تھے، اکیلے تھے، سنگل تھے جب اکیلے تھے، شادی نہیں ہوئی تھی تو کم کماتے تھے، شادی ہو گئی اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دیتا ہے، اولاد ہوئی تو اور بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کا اسٹرگل ہے؟ نہیں، وہ جو روزی آپ کے اولاد کی ہے نا، وہ بھی آپ کے ذریعے اللہ دے رہا ہے اس کو۔ وہ جو بیوی کا رزق تھا نا، وہ آپ کے ذریعے دے رہا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ اتنا جو ہے ہوا میں نہ اڑنے لگیں کہ میں اتنا کمانے لگ گیا، نہیں، ان سب کی روزی آپ کو مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں کو اچھا کھلایا پلایا کریں، اچھا پہنایا کریں آپ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اولادوں سے یہ امید آپ نہ کریں کہ آپ نے ان کے لیے حج نہیں کیا اور چھوڑ دیا سب اور مر گئے تو اولاد کرے گی۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا کہ آپ کے کہنے پر ابھی زندہ ہو آپ، اور آپ کے کہنے پہ آپ کی اولاد موبائل نہیں رکھتی ہے، اور آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے ایصال ثواب کرے گی۔ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہو جمعہ میں، کتنے لوگ قبرستان جاتے ہو؟ قبرستان میں تو جگہ نہیں رہنی چاہیے، اتنے لوگ جانے چاہیے جو حکم ہے سرکار علیہ السلام کا۔ آپ کہتے ہو یار میں بہت پریشان ہوں، خود سے پریشان ہوں۔ پچھلے جمعہ کو بھی میں نے سمجھایا نا کہ یہ ٹینشن آپ نہ لیجئے کہ اسلام خطرے میں ہے، بالکل بھی نہیں، یہ سب نکال دیجئے ذہن سے۔ اسلام نہ کل خطرے میں تھا، نہ آج ہے، نہ کل رہے گا۔ اللہ نے اسلام کو بلند کیا تھا، بلند کیا ہے، بلند ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس سے بڑے بڑے لوگ آئے، اسلام کبھی نہیں مٹا ہے۔ آپ لوگ خطرے میں ہو، آپ لوگ خطرے میں ہو، اسلام کبھی خطرے میں نہیں تھا۔ کیونکہ آپ کا حال یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کے یہود و نصارہ بھی شرما جائیں، آپ کے کرتوت دیکھ کے، آپ کا کردار دیکھ کے، نہ آپ ادھر ہو نہ ادھر ہو۔ آپ صرف اتنا کرو، اگر آپ کو بچنا ہے۔ ایک سوال ہو نا کہ امام صاحب ہم پھر کیا کریں؟ آپ کو صرف اتنا کرنا ہے، خطروں سے نکلنا ہے تو کہ مکمل اسلام کے ہو جاؤ۔ بس آپ کو خطرہ ہے، آپ کو اگر بچنا ہے تو اسلام پہ عمل کرو۔ اسلام خطرے میں نہیں ہے، آپ خطرے میں۔ آپ اسلام پہ عمل کرو گے، اسلام کی وجہ سے آپ بچ جاؤ، اسلام کی وجہ سے آپ بچ جاؤ۔ بس کر رہا تھا کہ اب وہ باپ کا انتقال ہو گیا، حج اس پر فرض تھا، اب وہ بیچارہ عذاب میں ہے قبر میں، اور اولادیں سارا مال لوٹ کے کھا رہی ہیں، تو آپ کو کیا ملا؟ اس لیے میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ ہر سال آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ جاؤں گا، یہ نیت کریں آپ جن پر فرض ہے، ٹھیک، جن پر فرض، یہ نیت کریں۔ بہت سارے لوگ ایک جملہ کہتے ہیں، میں اس کا بھی جواب دے دوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب ابھی میری عمر 25-30 سال ہے، تو گنہگار ہوں بہت زیادہ، تھوڑا سا جو ہے وہ عمر ہو جاوے تب جاؤں گا، حج کرنے جاؤں گا، ابھی بہت گناہ ہو رہا ہے، ابھی ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، بہت سارا وہ یہ کرنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے۔
ایک بات بتاؤ مجھے کہ کبھی بھی دھوبی کو گھر میں جو پریس کیا ہوا کپڑا رکھا وہ دیتے ہو دھلنے کے لیے؟ گھر میں جو دھلا ہوا پریس کیا ہوا کپڑا رکھا ہے تو دھوبی کو وہ دیتے ہو، لانڈری میں وہ دیتے ہو کپڑا دھلنے کے لیے؟ نہیں نا۔ کون سا کپڑا دیتے ہو؟ جو گندا ہو۔ جو گندا کپڑا ہوتا ہے وہی بندہ دیتا ہے نا دھلنے کے لیے۔ بھی آپ کہتے ہو میں گنہگار ہوں، ابھی امام صاحب کیا جاؤں؟ میں تو کہتا ہوں ابھی جاؤ نا، ابھی تو لانڈری کی ضرورت ہے تمہیں، ابھی ہی تو دھلنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ حج پہ جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس پر روایت سنا دوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار اسلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور فحش گوئی اور گناہ نہیں کیا، جب لوٹے گا تو اس دن کی طرح ہوگا جس میں اس کی ماں نے پیدا کیا تھا۔ یعنی وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوگا۔ تو ابھی تو ضرورت ہے کہ آپ جاؤ کہ کم سے کم گناہ جو بھرا ہوا ہے وہ صاف ہو جائے، صاف ستھرا ہو جائے۔ مگر یاد رکھیے گا، جاؤ بے شک جاؤ، مگر کسی کا حق مار کے نہیں، کسی کا روم قبضہ کر کے نہیں، کسی کی جائیداد لوٹ کر کے نہیں، پھر مطلب بھی نہیں ہے، پھر جا رہے ہو گھومنے، صرف گھومنے جا رہے ہو۔ تو اس لیے جب ایسا ہو تو آپ وصیت کریں اور اپنی اولادوں کو کہ بیٹے اگر میرا انتقال ہو جائے، یہ واجب ہے، یاد رکھیے گا، یہ وصیت کیا ہے؟ واجب ہے۔ کچھ وصیتیں ایسی ہیں جو واجب ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو کہہ دیا کریں، ہر سال نیت کریں، کوشش کریں، پھر میں سمجھا رہا ہوں کہ پیسہ ہے، حج فرض ہے تو کوشش کریں آپ چلے جائیں، اس لیے کہ میں حدیث سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ملکا زادن راحلتن تبلغہ الی بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، سرکار سلام نے فرمایا کہ جو زادِ راہ کا مالک ہو، جس کے پاس اتنا بینک بیلنس ہو، اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج پہ جا سکتا ہے، پھر بھی وہ حج نہیں کرتا ہے، حج نہیں کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کے لیے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں پھر اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ بندہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے، اگر اس کے پاس اتنے مال ہیں اور پھر بھی وہ حج کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ اب کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے ایسے جن کے پاس بینک بیلنس ہے مگر نہیں جا رہے ہو۔ پھر ایک جگہ سرکار فرماتے ہیں کہ من لم یمنعہ من الحج حاجتا ظاہرتا او سلطان جابر او مرض حابس فمات ولم یحج فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا۔ فرمایا جس کو ظاہری حاجت یا ظالم بادشاہ یا خطرناک مرض سے حج نہ روکے، کوئی بیمار آدمی ہے تو اس کا بھی مسئلہ الگ ہے، کوئی خطرہ ہے اس کو کہ بھئی قتل کر دیا جاؤں گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یعنی کوئی عذر نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، پھر بھی وہ حج کو نہ جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پس چاہے کہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے۔ یہ دو حدیثیں میں نے ضمن عرض کر دیں۔ اب آپ بتائیں، اتنے لوگ بیٹھے ہو کہ بہت کم، میں نے کہا آج حالات ایسے ہیں کہ حج کے پیسے ہیں لوگوں کے پاس، ایک روم میں رہ رہے ہو آپ 8-10 لاکھ روپے جمع کیے ہو، دوسرے روم کی نیت ہے، یہ حج فرض نہیں ہے آپ پر، فرض ہے آپ پر، تو سرکار کیا فرماتے ہیں پھر اس کے لیے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے، اور پھر سب جمع کیے اور مر گئے، نہیں کیے تو قبر شریف میں جب گئے تو پھر آپ کو حساب دینا ہے۔ تو جو پیسہ 10 لاکھ جمع کر کے رکھے تھے نا، وہ اولاد لے لی، اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کو دینا ہے۔ اب جب آپ کو دینا ہے تو کیوں نہیں ہم، مجھ پر جو فرض ہے اس پر ہم کیوں نہ عمل کریں۔ اب وہ جو میں مسئلہ سمجھا رہا تھا، چونکہ وقت بھی کافی ہو گیا، مسئلہ سمجھا رہا تھا وہ یہ کہ آپ وصیت کریں۔ ایک تو ہر سال آپ نیت کریں، جن کے پاس پیسے ہیں یاد رکھیے گا، ہر سال وہ نیت کریں، نیت کی تو نیکی آپ کو ملے گی،
اور یہ مکمل نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جاؤں گا، یہ نیت کریں مکمل، ٹھیک ہے؟ پھر نہیں جا پائے، کوئی وجہ ہو گئی، فارم بھرا آپ نے حج کا اور نہیں آیا نام آپ کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اولاد کو اپنے وصیت کر دیں، سب لوگ جو پیسے جن کے پاس اتنے ہیں اپنی اولادوں کو وصیت کر دیں کہ بیٹے اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری طرف سے حج بدل کر لینا۔ یہ ہر کوئی اپنی اولاد کو وصیت کرتے جن کے پاس پیسے ہیں کہ بیٹے اگر میری موت ہو گئی اور میں انتقال کر گیا تو میری طرف سے تم حج پہ چلے جانا۔ اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حج، ہاں۔ جن کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، سن لیں وہ مسئلے، جو نوجوان بیٹھے ہیں یہاں پہ یا جو لوگ بیٹھے ہیں جن کے والد کا انتقال ہو گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے تھے اور وہ حج نہیں کر پائے ہیں، تو آپ ان کے نام پہ حج پہ چلے جائیے۔ اب ضرور چلے جائیے، آپ کو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو آپ چلے جائیے۔ اس کو حج بدل کہتے ہیں، اپنے والد کی نیت سے کہ میں اپنے والد صاحب کی نیت سے حج کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں فائدہ یہ ہوگا حج بدل میں کہ جو والد آپ کے قبر میں چلے گئے، ٹھیک ہے، تو ان پر جو حج فرض تھا وہ ساقط ہو جائے گا، اللہ اس حج کی نیکی انہیں عطا فرما دے گا، اور جو اولاد جا رہی ہے اس کو الگ سے اللہ حج کی نیکی عطا فرمائے گا۔ اب یہاں دو حج ہو گئے، ایک اولاد کو بھی حج کا ثواب مل رہا ہے اور والد صاحب پر جو قرض تھا حج کا وہ بھی ادا ہو گیا ہے۔ اب تیسری بات سنیے اس پہ، اب چونکہ مسئلہ میں نے چھیڑا ہے اس کی وضاحت مکمل کر دوں۔ وہ یہ کہ بھئی اولاد ہے اس کو کچھ نہیں پتہ ہے، وہ نہیں جا سکتی ہے، تو ان اولادوں سے میری اپیل ہے کہ آپ کسی کو اپنے والد کے نام پہ حج بدل کرا دیجئے۔ کوئی نیک آدمی ہو، پرہیزگار آدمی ہو، آپ نہیں جا سکتے ہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں، تو اپنے والد کے نام پر کسی کو بھیج دیجئے۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہوگا کہ ایک حج کا ثواب آپ کے والد کو ملے گا جو قبر میں ہے، یا اچھا ایک مسئلہ یہاں اور سمجھا دوں، یہ سب بہت ضروری بات ہے، اسی لیے میں نے تقریر نہیں، اب چونکہ مسئلے سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ آپ کے والد صاحب پر حج فرض تھا، حج فرض تھا۔ ابھی جیسے مثال کے طور پہ جو ہے یہ مہینہ جو لگا ہے، اب اس میں اگر کوئی عمرہ کرنے چلے جاتا ہے تو اس پہ حج فرض ہو جائے گا، اس پر اگرچہ صرف عمرے کی نیت سے کرنے گیا ہے مگر حج فرض ہو جائے گا۔ پھر اس کے کچھ مسائل ہیں، انشاءاللہ ہم بتاتے رہیں گے وقتاً فوقتاً۔ تو اب آپ کے والد صاحب پر اتنا پیسہ تو ہے مگر وہ اتنے مریض اور بیمار ہو گئے، اور اچھا ایک بات اور سمجھا دوں یہاں پہ، یار عمرہ یا حج کرنا ہے نا آپ کو تو جوانی میں جایا کرو۔ یہ جو بوڑھے لوگ ہیں نا، مجھے یقین مانے جو ہم لوگوں نے دیکھا ہے، جو پڑھے اور جو حاجی لوگ گئے ہوں گے ان سے پوچھئے، وہ جانتے ہوں گے، مجھے لگتا ہی نہیں کہ یہ ارکان ادا کر پاتے ہوں گے برابر۔ بالکل پکی بات ہے یہ، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ اتنے بوڑھے یہاں سے جاتے ہیں، ان کو چلنا نہیں ہوتا ہے، وہ ارکان کیا ادا کریں گے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر اس پہ جو ہے وہ فدیہ وغیرہ ان پہ اوپر واجب ہو، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، جہاں چل رہے ہیں جو ہو رہا ہے کیا ہو۔ اس لیے میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ کو حج کرنا ہے، جب تک آپ چل پھر سکتے ہیں، یا عمرہ کرنا ہے تو جب تک آپ چل پھر سکتے ہیں ان ایام میں آپ جایا کریں، پھر اس کا لطف آتا ہے، میں خود جب میں گیا عمرے پہ تو کچھ ایسے ضعیف تھے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے گروپ میں، میں نے دو معتمر کو، عمرہ کرنے والوں کو میں نے بتایا ہے کہ بھئی آپ پہ فدیہ ہو گیا ہے، آپ پر کفارہ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کچھ۔ تو انہوں نے کہا مجھ سے کہ ایسا ہوتا ہے کیا؟ ہم نے بھائی ہاں ایسا ہوتا ہے۔ تو کم سے کم حج کے مسائل یا عمرہ کے مسائل آپ خود سیکھیں، پڑھیں، نہیں پتہ چلتا ہے میں موجود رہتا ہوں، آپ میرے پاس آ کر کے سیکھیں، سمجھیں۔ تو آپ اگر عمرہ کرنے جا رہے ہیں یا حج کرنے جا رہے ہیں تو اس عمر میں جائیں کہ جس میں جو ہے آپ چل پھر سکتے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، ٹھیک ہے۔ اور ابھی میں جمعہ سے پہلے بھی 2 بچے میرے پاس بیٹھے تھے، یہ جو بڑھاپا ہوتا ہے نا، یہ خود سب سے بڑی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ضعیفوں کے صدقے میں ہم سبوں کی مغفرت فرمائے۔ یقین مانے بڑھاپا بہت سخت ہوتا ہے، بہت سخت ہوتا ہے۔ یہ جو بوڑھے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ ہی کی طرح ان کے اندر بھی، ان کے سینے میں بھی دھڑکتا ہوا دل ہے، ان کے پاس بھی جذبات ہیں، مگر ان بوڑھوں کے پاس کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے۔
ان بوڑھوں سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، ان کا خود کا بیٹا ان کو 5 منٹ 10 منٹ ٹائم نہیں دیتا ہے، ان کے کلیجے پھٹتے ہیں، ان میں ایک درد ہے، ایک کرب ہے۔ میں نوجوانوں تمہیں اپیل کرتا ہوں، ایک دن تم بوڑھے ہوگے، انہی حالتوں اور انہی ایام سے تم گزرو گے۔ اگر تمہارے والد بوڑھے ہو گئے ہیں تو 10 منٹ بیٹھ جایا کرو، 5 منٹ 15 منٹ ان کے پاس بیٹھا کرو، میٹھی میٹھی باتیں کیا کرو۔ تم بات نہیں کرتے ہو تب بھی تمہارا باپ پورا دن تمہارے لیے فکر مند رہتا ہے کہ میرا بیٹا کام پہ گیا ہے، وہ آتا ہوگا جب تک تم گھر پہ نہیں پہنچ جاتے ہو۔ ان بوڑھوں کی قدر کیا کرو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میں اصل میں ایک ایسا بندہ ہوں کہ میں نے اتنا پڑھا ہے اور اتنا سب کچھ سمجھا ہے دین کو، اور مجھے وہ چیزیں احساس ہوتی ہیں۔ میرے پاس کبھی آپ آفس میں آئے نا تو دیکھیں ایسے ایسے بوڑھے آتے ہیں کہ وہ روتے ہیں نا، میرا کلیجہ خود پھٹتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کاش میں ان کا بیٹا ہوتا اور انہیں سہارا دے پاتا۔ میں ان کی باتیں بہت غور سے سنتا ہوں۔ آپ میرے پاس آئیں گے کبھی دیکھیں گے کچھ ایسے بوڑھے ہیں جو میرے کان پہ بالکل ایسا کان کے پاس آتے ہیں، میں محبت کے ساتھ مسکراتے ہوئے سنتا ہوں، کیونکہ ان کا بیٹا نہیں سنتا ہے، ان کی بیٹیاں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بیٹے ایک دن تم بوڑھے ہوگے، میں نے کہا نہیں، ان کے پاس وہی کلیجہ ہے، وہی دل ہے، وہ تمہارا باپ ہے۔ ان کے پاس ٹائم دیا کریں، وقت دیا کریں، بیٹھا کریں ان سے۔ کبھی آپ بیٹھ کر کے اپنے بوڑھے باپ کا چہرہ دیکھنا کہ چاند کی طرح کھل جاتا ہے جب تم اس کے پاس بیٹھتے ہو۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا ان کی قدر کیا کریں، ان کو گھروں میں رکھا کریں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرزقکم بضعفائکم، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو روزی دیتا ہے یہ تمہارے بوڑھوں کی وجہ سے دیتا ہے۔ تمہارے گھر میں جو ضعیف لوگ ہیں نا، ان کی برکتوں کی وجہ سے وہ روزی دیتا ہے، ان کی قدر کیا کریں۔ تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ اس عمر میں آپ حج عمرہ کیا کریں جس میں چل سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس مسئلے پہ تھوڑا سا ہم اگلے جمعہ کو کچھ گفتگو اور مزید کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بوڑھے ماں باپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی مغفرت فرمائے۔